باب غسل الرجلین، باب ہے دونوں پاؤں کو دھونا۔ رجلن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آدمی، اور رجلن کا معنی ہے پاؤں، اور ٹانگ کو بھی رجلن کہتے ہیں۔ ولا یمسح، اور نہیں آدمی مسح کرے گا علی القدمین، قدموں کے اوپر۔ ہاں اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہوں تو پھر مسح کر سکتے ہیں، خالی قدم ان کو دھویا جائے گا، صرف مسح سے وضو نہیں ہوگا۔ قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہقہ عن عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تخلف النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، انا ہم سے، فی سفرۃ، ایک سفر میں، سافرناہا جو ہم نے سفر کیا، فادرکنا، آپ نے ہمیں پایا۔ آپ پیچھے رہ گئے تھے، ہم آگے جا رہے تھے تو پیچھے سے آپ نے ہمیں پا لیا۔ وقد ارہقنا العصر، اس حال میں کہ ہمیں عصر نے پا لیا تھا، یعنی عصر کا وقت ہو گیا۔ فجعلنا، ہم شروع ہوئے، نتوضا، وضو کرنے لگے، ونمسح، اور ہاتھ پھیرنے لگے، علی ارجل، اپنے پاؤں کے اوپر، جلدی جلدی۔ دوسری روایت میں ہے کہ پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئی اس جلدی کی وجہ سے۔ فنادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز دی، نادا پکارا، بیالا صوتے ہی، بلند آواز کے ساتھ، ویل للعقاب من النار، یہ آپ نے بلند آواز سے مرتين، دو بار، اور ثلاثاً، یہ تین بار کہا۔ ویل، ہلاکت ہے، للعقاب، ایڑیوں کے لیے، یعنی جن ایڑیوں تک پانی نہ پہنچے، جو ایڑیاں خشک رہ جائیں، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، من النار، آگ سے۔ تو سردیوں کے اندر بھی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو جلدی جلدی کرتے ہیں اور ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہوگا کہ ایڑیاں خشک نہ رہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں وضو کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔